اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی مدرسہ دیوبند کے متعلق گفتگو ہوگی۔ وہابی دیوخانی فرقے کا جو مدرسہ دیوبند ہے، اس کے نام سے ہر بندہ واقف ہے۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اپنے خطابات، اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی کتب میں فرضی من گھڑت واقعات، جھوٹے خواب، قصے کہانیاں، کشف و کرامات کا سہارا لے کر جس طرح مدرسہ دیوبند کی شان بیان کرتے ہیں اور اس کی عظمت، اس کی شان کو چار چاند لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا تو بنتا ہے کہ مدرسہ دیوبند کے نام سے ہر بندہ واقف ہو۔ بندہ ناچیز نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک پارٹ، ایک ویڈیو مدرسہ دیوبند کے متعلق ریکارڈ کی ہے، ہمارے اسی چینل پر موجود ہے، وہ سماعت کی جا سکتی ہے، جس میں ناچیز نے مدرسہ دیوبند کے متعلق مختصراً گفتگو کی ہے کہ مدرسہ دیوبند جس شہر دیوبند میں واقع ہے، وہ دیوبند شہر، اسے دیوبند کیوں کہا جاتا ہے۔ وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے مختصراً حوالہ جات پیش کیے اور ایک جھلک خوابوں کی بھی بیان کی کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے کس طرح من گھڑت جھوٹے قصے کہانیاں، خوابوں کا سہارا لے کر مدرسہ دیوبند کی عظمت، شان کو چار چاند لگانے کی کوشش کی۔ عزیزان گرامی، یہ دوسرا حصہ ہے ہماری ویڈیو کا۔ اس میں بھی وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے خواب اور گپیں بیان کی جائیں گی کہ مدرسہ دیوبند کے متعلق فرضی من گھڑت جھوٹے خواب، قصے کہانیاں، کشف و کرامات کا سہارا لے کر انہوں نے مدرسہ دیوبند کی شان اور عظمت کو بڑھایا، لوگوں کے قلوب و اذہان پر مدرسہ دیوبند کی عظمت کا، مقبولیت کا سکہ بٹھانے کے لیے ایک منظم طریقہ سے، ایک منصوبہ کے تحت خواب، کشف و کرامات کا سہارا لیا، افسانہ نگاری سے کام لے کر۔ عزیزان گرامی، یہ خوابوں کی کہانی آپ سماعت فرماتے جائیں۔ ناچیز نے پارٹ 1 کے اندر بھی یہ حوالہ پیش کیا تھا، مبشرات نامی کتاب سے، مولوی انوار الحسن ہاشمی، جس نے وجہ اس کی یہ بیان کی تھی کہ یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد ہے مدرسہ دیوبند کے متعلق خواب، کشف و کرامات وہ کیا ہے۔ یہ حوالہ میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، اب دوبارہ آپ سماعت فرما لیں تاکہ جب آپ خواب سماعت کریں گے، من گھڑت فرضی واقعات، مبالغہ آرائی آپ مدرسہ دیوبند کے بارے میں سماعت کریں گے تو آپ کو بات آسانی سے سمجھ آئے گی۔ مبشرات کے اندر مولوی انوار الحسن ہاشمی صاحب لکھتے ہیں، ان مکاشفات اور سچے خوابوں سے قلوب پر دارالعلوم کی عظمت کا سکہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ مولوی انوار الحسن ہاشمی صاحب وجہ بیان کرتے ہیں، یہ جو خواب بیان کیے جاتے ہیں، کشف و کرامات کا سہارا لیا جاتا ہے، افسانہ نگاری کے تحت فرضی من گھڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے قلوب و اذہان پر دارالعلوم دیوبند کی عظمت کا، مقبولیت کا سکہ بیٹھ جائے۔ یہ وجہ انہوں نے بیان کی، یعنی یہ سارا کچھ انہوں نے مدرسہ دیوبند کی عظمت کا سکہ بٹھانے کے لیے فرضی من گھڑت جھوٹے خوابوں کا سہارا لیا۔ عزیزان گرامی، یہ ذرا آپ سماعت فرماتے جائیں حوالہ جات اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے خواب۔ مبشرات دارالعلوم دیوبند میں ایک مولوی یعقوب ننوتوی صاحب کی گپ لکھی ہوئی ہے، ذرا آپ سماعت کریں۔ مدرسہ دیوبند کے جو چھپر ہے، مدرسہ دیوبند میں چھپر تھے، ان کے متعلق مولوی یعقوب ننوتوی صاحب جو مدرسہ دیوبند کے مدرس تھے اور ان کے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں، اور وہابی دیوخانی فرقہ کے بہت سارے مولوی حضرات ان کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ مولوی یعقوب ننوتوی صاحب ایک بہت بڑی گپ لگاتے ہیں، وہ ذرا آپ سماعت کریں۔
مولانا یعقوب نانوتوی صاحب کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ جنت ہے اور اس میں ایک طرف چھپر کے مکان بنے ہوئے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ کیسی جنت ہے جس میں چھپر ہیں۔ پھر جس وقت صبح کو مدرسہ آیا، مدرسہ کے چھپر پر نظر پڑی تو ویسے ہی چھپر تھے۔ کیا مطلب؟ مولانا یعقوب نانوتوی صاحب خواب بیان کرتے ہیں میں نے خواب دیکھا جنت میں ہوں، جنت میں چھپر کے مکان بنے ہوئے دیکھے، اور میں نے دل میں خیال کیا کہ جنت میں چھپر کے مکان کیسے، یہ کہاں سے آ گئے، یہ کس لیے؟ مولوی یعقوب نانوتوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب صبح میں مدرسے آیا تو مدرسے میں میں نے چھپر دیکھے تو وہی چھپر تھے، ویسے چھپر تھے جو میں نے جنت میں دیکھے تھے۔ یعنی مدرسہ دیوبند کے جو چھپر ہیں وہ جنتی چھپر ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی گپ ہے مولوی یعقوب نانوتوی صاحب کی، مدرسہ دیوبند کی عظمت کا سکہ بٹھا رہے ہیں جناب، کہ مدرسہ دیوبند کے جو چھپر ہیں انہیں جنتی بنا دیا، جنت میں جناب اسے دیکھ چکے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو مدرسہ دیوبند میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آگے میں بیان کروں گا، پڑھنے پڑھانے والوں کے متعلق انہوں نے کس طرح مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر چھپر جنتی ہیں تو پڑھنے پڑھانے والے وہ کیا درجہ رکھتے ہوں گے، یہ انشاءاللہ اگرچہ میں آگے بیان کروں گا۔ یہ ایک خواب، ایک گپ ہو گئی۔ اب یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مدرسہ دیوبند کی مقبولیت، عظمت کا سکہ بٹھایا جائے لوگوں کے قلوب و اذہان پر، ایک خواب۔ دوسرے نمبر پہ یہی مولوی صاحب، مولوی یعقوب نانوتوی صاحب، بڑے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ میں ان حضرات کا نام لے رہا ہوں۔ ہم نجیب دوخانی صاحب کی طرح بد زبان نہیں ہیں، ہم بد زبان نہیں ہیں، ہم نجیب دوخانی صاحب والا لہجہ اختیار نہیں کریں گے، یہ جناب نجیب دوخانی صاحب کی ہی فطرت ہے۔ یہ اب دوسری گپ ذرا آپ سماعت کریں مولوی یعقوب نانوتوی صاحب کی۔ اب مدرسے کا جو سین ہے، چمن، اس کے متعلق انہوں نے کیا خواب دیکھا۔ مولوی انوار الحسن ہاشمی صاحب لکھتے ہیں ایک دوسرا خواب بیان کیا انہی سے۔ مدرسہ کے چمن میں خانہ کعبہ ہے اور لوگ طواف کر رہے ہیں۔ مدرسہ کے چمن میں خانہ کعبہ ہے اور لوگ اس میں طواف کر رہے ہیں۔ اب یہ شان بیان کی جا رہی ہے مدرسہ دیوبند کا جو چمن سین ہے اس کی، کہ یہ بھی پیچھے نہ رہ جائے، اس کی عظمت، اس کی مقبولیت کا سکہ بھی لوگوں کے قلوب و اذہان پر بیٹھ جائے۔ جب چھپر جنتی ہے، پڑھنے والے وہ کیا درجہ رکھتے ہیں، پڑھانے والے کیا درجہ رکھتے ہیں، اس کی بنیادیں اشارات غیبیہ کے تحت الہامی ہیں، تو پھر سین یہ کیوں پیچھے رہ جائے، چمن کیوں پیچھے رہ جائے؟ چلیں ایسا کرتے ہیں، اس میں ہم خانہ کعبہ کو جو ہے وہ فرض کر لیتے ہیں، خواب بنا کر جی خانہ کعبہ اس میں ہے اور لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں، جی اس کی یہ مقبولیت، یہ فضیلت ہے، اس کی یہ شان ہے۔ کیا بات ہے جی! یہ دو خواب آپ نے سماعت کیے مدرسہ دیوبند کے متعلق۔ یہ تیسرا خواب ذرا آپ سماعت فرمائیں مدرسہ دیوبند کے متعلق۔ مولوی نور محمد جھنجھاوی، یہ وہابی دوخانی فرقہ کے جو مشائخ ہیں، اوپر کے مشائخ، ان میں ایک نام مولوی نور محمد جھنجھاوی صاحب کا بھی ہے۔ مبشرات دارالعلوم دیوبند، یہی کتاب، مولوی انوار الحسن ہاشمی صاحب ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ فقیر نے ایک ایسی ہنڈیا پکائی ہے جو نہ 100 برس پہلے پکی ہے نہ 100 برس بعد میں پکے گی۔ مولوی نور محمد جھنجھاوی صاحب مدرسہ دیوبند کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ فقیر نے ایک ایسی ہنڈیا پکائی ہے جو نہ 100 برس قبل پکی ہے اور نہ 100 برس بعد میں پکے گی۔ یہ اب مدرسہ دیوبند کی عظمت، شان، مقبولیت کا سکہ بٹھایا جا رہا ہے لوگوں کے قلوب و اذہان پر۔ ہنڈیا سے تشبیہ دی، کہا کہ نہ 100 سال پہلے ایسی ہنڈیا پکی ہے نہ 100 سال بعد پکے گی۔ ایک اعتبار سے انہوں نے یہ ٹھیک کہا، مولوی نور محمد جھنجھاوی صاحب نے ایک اعتبار سے ٹھیک کہا کہ انہوں نے ہنڈیا ایسی پکائی تھی کہ جو بعد میں آنے والے حضرات تھے
انہوں نے انگریز کی نمک خواری کا حق ادا کیا، مسلمانوں کو فرقہ واریت انتشار میں مبتلا کیا۔ یہ بات ایک اعتبار سے ٹھیک ہے، درست انہوں نے کی ہے، اور بعد میں آنے والے وہابیوں نے نقل کی ہے۔ یہ 3 خواب ہو گئے۔ نمبر 4، یہی مبشرات دارالعلوم دیوبند، مولانا انوار الحسن ہاشمی۔ ذرا آپ سماعت فرمائیں، ایک نئی کہانی، ایک نیا افسانہ آپ سماعت فرمائیں۔ مولانا قاری محمد طیب صاحب، جو وہابی دیوخانی فرقہ کے حکیم اسلام مانے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، ان کا ایک لمبا چوڑا خواب یہاں پر بیان کیا۔ لکھتے ہیں کہ آخر ہم حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ جب ہم حرم نبوی میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ حرم نبوی کی چھت پر دارالعلوم کی عمارت ہے۔ ہم سب اوپر دارالعلوم کی عمارت میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ میرا دارالعلوم والا خاص کمرہ بھی موجود ہے، اور عمارت دارالمشورہ، جس کو دارالعلوم میں کوٹھی بھی کہتے ہیں، موجود ہے۔ ہم سب دارالمشورہ میں داخل ہوئے۔ جی، یہ اب مولانا قاری طیب صاحب ہیں، جو وہابی دیوخانی فرقہ کے حکیم اسلام مانے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب ہم حرم نبوی کی طرف گئے، وہاں پر پہنچے تو حرم نبوی کی چھت پر دارالعلوم کی عمارت ہے، اور جب ہم دارالعلوم کی عمارت میں گئے تو میں نے دیکھا میرا دارالعلوم والا خاص کمرہ بھی موجود ہے۔ ایک نئی گپ، نیا افسانہ گھڑا قاری طیب صاحب نے۔ جناب بھی کسی سے پیچھے رہنے والے نہیں تھے، اور جو حشر ان کے ساتھ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے کیا، جو مدرسہ دیوبند میں پڑھنے پڑھانے والے تھے، اتنا تو ان کا حق بنتا تھا کہ یہ اپنے کمرے کو کوئی شان عطا فرماتے، اس کی شان بیان کرتے اور اس کے متعلق کوئی بات بناتے، افسانہ نگاری سے کام لیتے۔ تو اب انہوں نے اپنے خاص کمرے کو سب سے پہلے رکھا، تاکہ جو ان کے مخالفین ہیں وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری مخالفت کرنے والوں وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی ہو، یاد رکھنا حرم نبوی کی چھت پر دارالعلوم دیوبند میں نے دیکھا، وہاں پر جب اندر گیا تو سب سے پہلے میرا کمرہ تھا۔ اتنا تو ان کا حق بنتا ہے، جس طرح ان کے ساتھ حشر کیا گیا مدرسہ دیوبند میں۔ نجیب دیوخانی صاحب ہم سب جانتے ہیں، اتنا ان کا حق ہے کہ اپنے کمرے کو یہ پہلے رکھیں۔ اور عمارت دارالمشورہ، جس کو دارالعلوم میں کوٹھی بھی کہتے ہیں، موجود ہے۔ ہم سب دارالمشورہ میں داخل ہوئے۔ اب ظاہر ہے ممکن تھا کہ انہوں نے جب اپنے کمرے کو مقدم رکھا تو انکار کیا جا سکتا تھا ان کے خواب کا، جو ان کے مخالف تھے۔ پھر انہوں نے کیا چلاکی کی، ہوشیاری سے کام لیا کہ سب کو دارالمشورہ والی کوٹھی میں شامل کر لیا کہ آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خواب کو آپ نے جھٹلانا نہیں ہے، غلط نہیں کہنا، انکار نہیں کرنا، آپ بھی محروم نہیں ہیں، آپ بھی میرے ساتھ شامل تھے۔ یوں انہوں نے خوش کر دیا۔ یہ اب افسانہ نگاری، مبشرات دارالعلوم دیوبند، یہ 4 خواب ہو گئے مدرسہ دیوبند کے متعلق۔ نمبر 5، مدرسہ دیوبند سے مراد خانہ کعبہ۔ یہ اب مولوی قاسم ننوتوی صاحب کا خواب القاسم، جو خاص نمبر ہے، یہ اس میں بھی ہے، اور ارواح ثلاثہ مولوی اشرف علی تھانوی، مبشرات دارالعلوم دیوبند، اور اسی طرح جو دیگر کتب ہیں دارالعلوم دیوبند کے حوالہ سے تاریخی، ان میں بھی یہ خواب موجود ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت ننوتوی نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں، اور میرے پیروں کے نیچے سے نہریں نکل کر تمام عالم میں چاروں طرف پھیل رہی ہیں۔ اس خواب کا مصداق دارالعلوم اور اس کی شاخوں کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اب خواب دیکھا، اور جناب والا خانہ کعبہ کی چھت پر جناب کھڑے ہیں، اور پیروں کے نیچے سے نہریں نکل کر تمام عالم میں پھیل رہی ہیں۔ تو اب اس کی تعبیر انہوں نے کیا لی کہ جناب دارالعلوم اور اس کی شاخیں ہیں۔ یہ اب دارالعلوم دیوبند کی عظمت، شان کا سکہ لوگوں کے قلوب و اذہان پر بٹھایا جا رہا ہے، اس کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ یہ 5 خواب اس ویڈیو کے اندر بندہ ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، اور اس مولوی انوار الحسن ہاشمی کے سابقہ حوالے کو ذہن میں رکھیں، سامنے رکھیں کہ یہ مکاشفات اور خواب بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ دارالعلوم دیوبند کے متعلق جو اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے، اس کا سکہ لوگوں کے قلوب و اذہان پر بیٹھ جائے،
اور پھر ان خوابوں کو سامنے رکھیں، ایمان سے فیصلہ کریں کہ کیا یہ دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی مبالغہ ارئی نہیں ہے مدرسہ دیوبند کے متعلق کہ چھپر بھی جنتی ہیں، صحن جو چمن ہے اس میں خانہ کعبہ ہے، اور جو کوٹھی ہے اور مولوی قاری طیب صاحب کا کمرہ ہے وہ حرم نبوی کی چھت پر موجود ہے، اور قاسم ننوتوی صاحب خانہ کعبہ پر کھڑے ہیں اور پیروں کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، اس سے مراد مدرسہ دیوبند اور اس کی شاخیں ہیں۔ کیا یہ مبالغہ ارئی سے کام نہیں ہے؟ یہ فیصلہ آپ حضرات نے کرنا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر یہ 5 خواب میں نے بیان کیے، انشاءاللہ جو تیسرا پارٹ آئے گا اس کے اندر مزید وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے جو خواب ہیں، فرضی من گھڑت واقعات، افسانہ نگاری سے کام لے کر انہوں نے مدرسہ دیوبند کی عظمت شان کو 4 چاند لگانے کی ناکام کوشش کی۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے اندر بندہ ناچیز مزید حوالہ جات آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔